اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ عزیر عبداللہ قادری صاحب سے درخواست ہے کہ اپنا خطاب شروع کریں۔ 5 منٹ ہم لیٹ ہو گئے تو عزیر بھائی آپ وہ 5 منٹ بعد میں بڑھا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام ابن علی رضی اللہ قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عرف نفسہ تجرد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سلام بہادر خیر الانام صلی صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری نشست ہے ہماری، پہلی علم کے حوالے سے تھی، اور آج کیونکہ علم تصوف اور امام حسین یا حسین دا امام آف صوفیز، تو آج ہم نے تصوف پر بات کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک شکوہ جو ہلکا سا مجھے پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دقیق تھی کل کی باتیں، اور دوسری یہ کہ اس میں تذکرہ امام حسین نہیں تھا۔ تو میرا تو پوائنٹ یہی میں پوٹ اکراس کرنا چاہ رہا تھا اپنی آڈینس اور ویورز کو، کہ ہماری وہ شعوری اور اخلاقی تیاری ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی جو ہے اس کو پوری طرح اس کا امپیکٹ لے سکیں اس واقعے کا۔ تو میں نے تو پہلے ہی عرض کی تھی کہ پہلے 2 سیشنز میں امام حسین کا بالکل تذکرہ نہیں ہوگا، اور تیسرے میں صرف امام حسین کا ہوگا۔ تو علم کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی، اور میرے خیال میں اگر آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں ہوں تو ایک چیز جو بتانا رہ گیا تھا میں، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ علم کی جو ترسیل ہے ہماری اسلامی روایت میں، وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات عالیہ ہیں، ان میں 7 جن کو ہم 7 ائمہ کہتے ہیں، 7 امام، یعنی یہ 7 ذاتی صفات ہیں پروردگار کی، جن میں حیات، قدرت، ارادہ، کلام، سماعت، بصارت شامل ہیں۔ انہی میں ایک علم ہے، اور علم اللہ خود انک انت العلیم الحکیم، اللہ مطلب یہ تفضیل کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر چڑھ رہا ہے، علم سے علیم۔ He knows everything. He knows a lot. He is infinite. The knowledge of the God is infinite. تو اب جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، چاہے وہ سماعت ہو گئی، بصارت ہو گئی، کلام ہو گیا، ارادہ ہو گیا، قدرت ہو گئی، حیات ہو گیا، علم ہو گیا، as a finite being, how can I understand these attributes of God؟ تو ایک جو ہماری روایت میں جو اس کی ایک سبیل اسلام نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں، جو انفائنائٹ کیریکٹرسٹکس ہیں، ہم انہی میں سے تم کو حصہ دیتے ہیں۔ So if you want to understand the ilm of God, you cannot understand infinity, but because you have ilm, you can relate to it. اللہ تعالیٰ کی سماعت ہے تو ہم تمہیں کان دیتے ہیں تاکہ تم اپنی سماعت کے ذریعے اللہ کے ساتھ ریلیٹ کر سکو۔ تمہاری بس اللہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، تو تمہیں دیکھنے کے لیے ہم نے آنکھیں دی ہیں۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں سوچنے والی عقلیں دی ہیں، تمہیں کان دیے ہیں، سننے والے اور دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ہماری روایت میں کہ جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کا ایک فائنائٹ عکس ہمیں دے دیا گیا ہے تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں کہ what kind of God I am praying to۔ اب ظاہر ہے you have to make a very radical adjustment جب آپ اللہ کی سماعت کی بات کرتے ہیں، یا اللہ کے علم کی بات کرتے ہیں، یا اللہ کی بصارت کی بات کرتے ہیں، تو you have to make a radical adjustment۔ لیکن کم از کم ہمارے پاس ایک ریلیٹیبلٹی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہمارے شعور میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ علم رکھتا ہے تو علم سے مراد کیا ہے۔ تو کل میں نے وہی علم کی بات کی تھی کہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس فرام سمپل اپریہینشن ٹو کنسیپچولائزیشن اینڈ دین ایکسپریشن۔ وہ ساری میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ اس میں یہ ہے کہ اسلامی روایت میں مراتب العلوم ہیں، یعنی ہر علم ایک درجے پر نہیں ہے، اور اس کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو موضوع ہوگا علم کا، اس موضوع جتنا بلند ہوگا وہ علم بھی اتنا بلند ہوگا۔
اب ہم عام اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ the medical science is a very noble profession. So why do we say it? Because health is very important to us. تو جو لوگ ہماری ہیلتھ کو ریسٹور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا درجہ دوسرے علوم والے لوگوں سے بلند ہوگا. اسی طرح جب علم کا تعلق خدا کی ذات سے ہو جائے، یعنی جب میں علم حاصل کرنا چاہوں خدا کے بارے میں، تو وہ علم جو ہے اسلامی روایت میں سب سے بلند ہوگا. اب انہی علوم میں سے ایک ہے تصوف. علم کو میں نے ڈیفائن کر دیا ہے، اب میں ذرا تصوف پر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن تصوف کے حوالے سے ایک جو ہمارا there is this reluctance and hesitation in the mind of modern Muslims. یہ hesitation یا reluctance آپ کو ہماری پوری روایت میں نہیں ملے گی. It's just 100 or 150 years کہ we have developed serious issues with تصوف. اور ہمارے اپنے ماڈرن مسلم اسکالرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی تصوف جو ہے اس کا اسلامک مین اسٹریم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بوروڈ فلسفیز ہیں، and it's a kind of a parallel system to اسلام. یہ باتیں آپ کو ہمارے جو ماڈرن علماء ہیں ان سے بہت سننے میں ملیں گی. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے علم کا. ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ قاسم بھائی بھی جانتے ہیں اور آپ سارے بھی صاحب شعور لوگ ہیں ہستوں نیز کے سننے والے، وہ یہ ہے کہ we cannot define things and still we love to criticize them. تو علم کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے تو آپ کو اس پر تنقید کا بھی حق نہیں ہے. یہ قاعدہ عربی میں آتا ہے تو اس کی عبارت یوں بنتی ہے کہ الحکم علی الشیء، کہ whenever you want to pass a judgment about something فرع عن تصورہ، you should at least know what it means. یعنی you are criticizing something without even knowing what it is. اور یہ ہمارا المیہ تمام مسالک کا ہے، ہمارے تمام علماء کا بھی یہ المیہ ہے کہ ہم اب کہی جا رہے ہیں کہ اسلامک سسٹم میں کمپیٹیبل نہیں ہے صوفیزم، اٹس اے پیرلل سسٹم، اٹس اے ایڈ آن ٹو اسلام. تو سب سے پہلے تو میں ہمیشہ علماء سے ہاتھ جوڑ کر، کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو تصوف کو پہچانیے، اس کو ایک لائن کے اندر، ایک جملے کے اندر. کل کا سارا میرا موضوع یہ تھا کہ if you cannot define a thing in one sentence, you should not talk about it. سب سے پہلے تو تصوف کو آپ ڈیفائن کیجئے، اور پھر سب سے پہلے اپنی روایت کو دیکھیے کہ 1400 سال کی جو آپ کی روایت ہے اس میں تصوف کب سے چلا ہے. ہمارے بہت بڑے حدیث میں نام ہیں اور تصوف میں نام ہیں حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ. یہ 430 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، لگ بھگ 1000 سال ہو گیا. تو ان کی بہت معروف کتاب ہے حلیۃ الاولیاء. تو اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ جب کہ تصوف پر اگر کوئی کسی کو اعتراض ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ تصوف ہے کیا. تو ہی کمز اپ ود اے ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. اگر آپ تصوف کو ڈیفائن کرنے جاؤ گے تو ایونچولی یو آر گونا اینڈ اپ سیئنگ کہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ سارے صوفی تھے، اور جتنے بھی یہ سلف صالحین ہیں یہ سارے کے سارے صوفی تھے. اب اٹس اے ویری اسٹرینج کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ، اور غالباً ماڈرن مسلم مائنڈ کے لیے یہ اتنی گراسپیبل بھی نہیں ہے اور اتنی انڈرسٹینڈیبل بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنی روایت کو دیکھیں تو آج جن لوگوں کا نام لے کر تصوف پر تنقید کی جاتی ہے، دو بہت بڑے نام ہیں اس میں، ابن تیمیہ اور ابن جوزی. لیکن اگر آپ پڑھیں تو ابن تیمیہ نے 4 سے بھی زیادہ کتابیں تصوف کے اوپر لکھی، اور ابن جوزی نے مدارج السالکین لکھی ہے، ان کی معروف کتاب ہے، اور اس میں ہی از فریکوینٹلی کوٹنگ فرام جنید البغدادی اور عبداللہ انصاری اور حسن بصری. اور بلکہ وہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مفسر بننا ہے، somebody wants to become exegesis of Quran، تو اس کو جو علوم بنیادی طور پر چاہیے just to come to the level of a مفسر، ان میں ایک تصوف جو ہے وہ خاصہ علم ہے. یعنی it is a pre-requirement, and this is ابن جوزی and this is ابن تیمیہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے سارے معاملات گڑمڑ کر لی ہیں بہت زیادہ. وہ یہ ہے کہ کسی ایک صوفی پر اعتراض تصوف پر اعتراض نہیں ہے.
اگر ابن تیمیہ ابن العربی پر اعتراض کرتے ہیں یا ابن جوزی کو بایزید بسطامی سے کوئی پرابلم ہے, سو دے آر کرٹیسائزنگ ون صوفی. تو ہماری پوری روایت میں تصوف بطور علم کبھی بھی انڈر کرٹیسزم نہیں رہا. اٹ از جسٹ اے ویری ماڈرن فینومینا, بہت ہی 150-200 سال کی ڈیولپمنٹ ہے, اور لوگوں کو اتنا ہیلوسینیٹ کر دیا گیا ہے کہ لوگ جو ہے تصوف کا نام سنتے ہی ان کو لگتا ہے کہ کسی قرآن سے اور حدیث سے اور فقہ سے ایلین کسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو سب سے پہلے جو تصوف پر ایک فنڈامنٹل اعتراض آتا ہے وہ اورینٹلسٹ کی طرف سے آتا ہے. جب اورینٹلسٹ نے اسلام they were exposed to the Islamic tradition, تو 300 سال پہلے لگ بھگ ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں 250-300 سال پہلے کی, تو ان کے اعتراضات کیا ہیں؟ ان کا اعتراض یہ ہے کہ جی اسلام از اے ویری پریمیٹیو ریلیجن, اٹس اے ڈیزرٹ ریلیجن, بدوؤں کا دین ہے, کہ دیر از کہ متن اسلام میں ایسا مواد ہی نہیں پایا جاتا کہ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ اے philosophically sophisticated spiritual doctrine. یہ اورینٹلسٹ جو کلاسیکل اورینٹلسٹ تھے یہ ان کا اعتراض تھا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیوں نے جتنا سسٹم کھڑا کیا ہے یا تو یہ نیو پلیٹونک ہے, یا یہ بدھزم سے یہ بوروئنگ کر رہے ہیں, یا یہ ہندوازم سے بوروئنگ کر رہے ہیں, یا زوریاسٹرین سے بوروئنگ کر رہے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی اعتراض ہے جو آج کا ماڈرن مسلمان عالم, and mind you they considered themselves the enemies of Islam. یہ جو اورینٹلسٹ تھے, اب تو اورینٹلسٹ نے اپنی روش بدل لی ہے, اب تو اسلام ان کے چند ایک فیوریٹ ڈاکٹرنز میں سے ہے, لیکن I'm talking about the classical Orientalism. تو وہ تو ان اورینٹلسٹ کے لیے اسلام was just so primitive and it was so basic کہ اس سے کسی بھی spiritual experience کی توقع کرنا یا کوئی mystical doctrine دینا was impossible. اور اگر ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو exactly the line of attack they had, our modern ulama has exactly, they have the same line of attack, same criticism. They have not added even a single new criticism. So سب سے پہلے اپنی روایت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو تصوف شروع سے ہے اور it was accepted as a mainstream Islam. بلکہ یہاں پر بہت زیادہ بحثیں آتی ہیں, اور ہمارے اسلام میں جو بہت بڑا نام ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے. یعنی یہ اصول حدیث دینے والا بندہ ہے, محدثین کے استاد ہیں. تمام جو آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں یہ سارے کی ساری موطا امام مالک کے بعد آئی ہیں, اور امام مالک ہی ہیں جنہوں نے اصول الحدیث جو ہے اس کا علم جو ہے امت کو سکھایا ہے, حضور کی امت کو. تو امام مالک سے اگر آپ پوچھیں تو اب وہ فقیہ بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں. آپ کے جو ارلی آپ کو سورسز ملتے ہیں تصوف کے, اس میں آپ کو یہ ڈوئل فنکشن ملتا ہے. جس طرح تصوف کا جو سپریڈ ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ جنید البغدادی رحمہ اللہ کا ہے, اور جنید بغدادی جو ہیں ان کو امام الطائفتین کہا جاتا ہے, the imam of both groups, because he was a faqih, he was a muhaddis, and at the same time he was a Sufi. تو اٹس آئرونیکل کہ جب آپ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کی اسانید میں آپ کو بے تحاشا نام جنید بغدادی کے شاگردوں کے ملتے ہیں. this is irony. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ محدث انہوں نے تیار کیے, یہ فقیہ جو تیار کیے, when they went to their home towns, تو یہ جو ان کا بیسک فلسفہ تھا فنا و بقا کا اور معرفہ کا, جب یہ ان فقہا نے اپنی کتابیں لکھی تو ان میں آپ کو جھلک نظر آتی ہے جنید بغدادی کی. تو یہ کہنا کہ تصوف مین سٹریم نہیں ہے, دس از ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ امام مالک کی جو اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں وہ اٹ ول میک اٹ ویری کلیئر. اور امام مالک فقہ میں, حدیث میں بہت بڑا نام ہے, اور ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہی از اے صوفی. He's not a Sufi in a classical sense. He's more of a scholastic ہمارے ٹریڈیشن میں سے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ من تصوف ولم تفقہ, کہ وہ آدمی کے جو تصوف کو اختیار کرے لیکن فقہ کو اختیار نہ کرے, فقط تزندق, وہ زندیق ہے. He's a heretic. He will go astray. یعنی جو بندہ تصوف کا علم تو پڑھتا ہے لیکن فقہ نہیں پڑھتا, اور I will tell you why he is saying that.
تو وہ زندیق ہوگا, وہ ہیریٹک ہو جائے گا, وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ ومن تفقہ, اور جو فقہ کا علم حاصل کرے, ولم یا تصوف, اور تصوف کا علم حاصل نہ کرے, فقط تفسق, وہ فاسق ہو جائے گا, he will become disobedient. ومن جمع بینہما فقط تحقق, اور جو ان دونوں کو جمع کر لے, یعنی جورسپروڈنس کو بھی اور تصوف کو, فقط تحقق, اس نے حق ادا کیا ہے دین کا, وہ واقعی محقق ہے. اب why is he saying that? فقہ اور تصوف کا آپس میں رابطہ کیا ہے؟ فقہ جو ہے وہ اعمال کی ریکٹیفیکیشن کے لیے آتی ہے کہ your actions in a society they should be rectified. آپ کی پریئنگ, آپ کا روزہ رکھنا, آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ, حقوق العباد, یہ سارے جو ہیں یہ فقہ کے معاملات ہیں. اور فقہ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو گائیڈنس دے کہ دین ان معاملات میں کیا کہتا ہے. اور جو تصوف ہے اس کا تعلق اندر سے ہے, باطن سے ہے, یعنی آپ جب وہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کے دل کا حال کیا ہے. تو تصوف will deal with that. اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت مثال غزالی نے بھی دی ہے اور رازی وغیرہ نے بھی, کہ ان کی مثال تصوف کی اور فقہ کی اس طرح ہے جس طرح ایک فروٹ ہے. تو ایک فروٹ ہے, اس کے اوپر ایک کورنگ ہے, وہ جو شیل ہے دیٹ از فقہ, اور جو اس کے اندر فروٹ ہے دیٹ از تصوف. تو وہ کہتے ہیں کہ فروٹ تب تک محفوظ رہتا ہے جب تک آپ اس کی کورنگ ریموو نہیں کرتے. And once you remove the covering, the fruit becomes stale. So if you only have actions of fiqh, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, لیکن آپ کے اندر سول نہیں ہے, حال نہیں ہے, کیونکہ حال پیدا کرنا تصوف نے, کیونکہ وہ کام ہی احوال کے اوپر کرتا ہے, علم قلب کا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو you will آپ جو ہیں you will become disobedient because now you are praying to God, بٹ لیکن آپ کا دل جو ہے وہ کہیں اور لگا ہوا ہے. یعنی آئی ایم پریئنگ اور دل میں یہ چل رہا ہے کہ یار پاپا جونز کی ڈیل آئی ہوئی ہے اور ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے آج. سو اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ نیسیسری فوکس, میئر ایکشن از ناٹ گونا سیو یو. اور اسی طرح اگر آپ کے اندر سے آپ صوفی ہو لیکن آپ فقہ کو نہیں اپنا رہے تو تزندق, you will become a heretic, you will go astray, because فقہ کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کے اس جو spiritual حال ہے اس کی حفاظت کرے, کہ کہیں آپ کا جو ایکشنز ہیں وہ اس کو ڈسٹرب نہ کریں. تو یہ اب امام مالک کہہ رہے ہیں, اور امام مالک اتنا بڑا نام ہے کہ ان سے دوڑنا نہ کسی اسکالر کے لیے آسان ہے نہ کسی محدث کے لیے. اب یہ امام مالک کا فقہ اور تصوف کے اوپر بیانیہ ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تصوف کہتے کس کو ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو, جو کل کی میری بات تھی معروضہ تھا کہ جب بھی واٹ از دی اسینشیل ڈیفینیشن, وین یو ہیو جینس اینڈ یو ہیو ڈفرینشیا, وین یو انڈرسٹینڈ دا جنس آف سم تھنگ اینڈ وین یو انڈرسٹینڈ دا فصل آف سم تھنگ. ایک چیز ہے, اس کی ایک جنس ہے, جنس میں وہ اور دوسری چیزوں کے برابر ہوگی, ان جیسی ہوگی. پھر ایک اس کا خاصہ ہوتا ہے, اس کی پراپرٹی ہوتی ہے جن میں جو اس کو وہ بناتی ہے جو وہ ہے, اور پھر ایک فصل ہوتی ہے جو اس کو دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. مطلب ایک آدھی مثال لے لیتے ہیں کہ انسان کی ڈیفینیشن لاجک میں کیا ہے, الانسان حیوان ناطق, انسان حیوان ہے, حیوان از جنس, کہ I am like a horse in حیوانیت, I am like a dog in حیوانیت, لیکن میرا خاصہ اور میری فصل کیا ہے, why I am not a horse, it is الانسان حیوان ناطق, rationality, abstraction, the ability to abstract, جس کے اوپر کل میں بات کر رہا تھا, توحید جو ability ہمیں دی ہے. اب یہ فصل ہے. اب اس سے مجھے پتہ لگا کہ میں جنسی طور پر جنس میں تو میں حیوان ہوں, لیکن یہ جو نطق مجھے دیا گیا ہے, یہ ریشنالٹی جو دی ہے, اس نے مجھے دوسرے جانوروں سے جدا کر دیا گیا ہے. اسی طرح ہی اسی پیٹرن کے اوپر اب تصوف کو ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کی جنس کیا ہے, تصوف کا خاصہ کیا ہے, اور تصوف کا ڈفرینشیا کیا ہے. یعنی the property of tasawwuf, the genus of tasawwuf and the differentia of tasawwuf. And probably بہت کم آج کل اس کے اوپر کام ہوا ہے کہ we should have an essential definition of tasawwuf. ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے, کیونکہ میں نے جس بندے کو ریفر کرنا ہے جس کی کتاب کو وہ 800 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے, امام زروق. سو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس essential definitions نہیں تھیں, ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھنا چھوڑ دی ہے, اپنی روایت سے بہت کٹ گئے. اب امام زروق ڈیفائن کر رہے ہیں تصوف کو, اور ڈیفائن کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں, جسٹ 4 words.
सिद्क़त तवज्जो इल्लल्लाह, दिस इज व्हाट तसव्वुफ इज। सिद्क इज प्योरिटी, जिसके अंदर इखलास, जिसके अंदर कोई शामिल ना हो। सिद्क़त तवज्जो, इट इज द प्योरिटी ऑफ इनवर्ड अटेंशन, इनवर्ड फोकस। अब ये जो सिद्क है, दिस इज अ जीनस, बिकॉज अ डॉक्टर कैन बी have good intentions, a alim can have good intentions, a lawyer can have very good intentions. Generally they don't, but yeah, they can have hypothetically. तो सिद्क इज अ जिन्स, इट्स अ जीनस, जिसमें तसव्वुफ जो है दूसरे जो इस्लामी इल्म है उनकी तरह है। सिद्कत तवज्जो, अब तवज्जो इज अ खासा, it's the property of tasawwuf. It's always about tawajjuh, it's always about focus, it's always about intense attention to an object. सिद्कत तवज्जो। अब फसल क्या है? इल्लल्लाह। यहां पर अब तसव्वुफ बाकी तमाम उलूम से फर्क हो जाएगा कि ये अपने आमाल में इतनी प्योरिटी चाहता है कि इसके जो आमाल हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए, यानी गैर अल्लाह की शमूलियत किसी भी अमल के अंदर ना हो। मैं जो भी अमल कर रहा हूं उसको मां सिवाय अल्लाह के और किसी के लिए ना करूं। And it seems very simple, but actually it is, once again, after the ilm chapter, it is the second most complex. लेकिन क्योंकि मुझे इंतबा हो चुका है तो मैं इसलिए इसको बहुत आसानी से स्ट्रक्चर को खोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब सिद्कत तवज्जो इल्लल्लाह, the genus is सिद्क, the खासा is तवज्जो, और उसकी फसल या डिफरेंशिया इज इल्लल्लाह, कि मां सिवाय अल्लाह के और किसी के लिए मैं कोई काम ना करूं। और ये डिफरेंशिया क्यों मैं कह रहा हूं, इसको मैं तवज्जो को खासा क्यों कह रहा हूं तसव्वुफ का, क्योंकि हमारे तसव्वुफ के इमाम मौला कायनात हजरत अली हैं, और इबादत जो है, जो कि एक फिक का चैप्टर है, मौला कायनात ने हमें बताया है कि इबादत करनी कैसे है। मतलब जाहिर है इल्मुल इखलाक में if I am praying for paradise, it's perfectly a moral action, and if I am praying because I fear I will go to hell or I will be reprimanded by the God, so it's a purely moral and a very logical action. लेकिन तसव्वुफ में it is not, क्योंकि हजरत अली कूफे की मस्जिद में बर्फ पड़ी हुई है और सुबह का वक्त है और पानी नहीं है अमीरुल मोमिनीन के घर में, और वो बर्फ से तयम्मुम करके, और बल्कि वो अपने हाथ में लेकर बर्फ का गोला और उसमें से जो पानी निकल रहा है उससे वुजू कर रहे हैं, और कूफे की मस्जिद में जाते हैं और मिंबर पर पहुंचते हैं तो इशारा करते हैं काबे की तरफ, और अल्लाह को अर्ज कर रहे हैं कि मा अबदतो का लिल जन्नतिक, ऐ परवरदिगार मैं तेरी जन्नत हासिल करने के लिए इबादत नहीं कर रहा, अम खौफन इलन नारिक, और ना ही मैं डरता हूं तेरी दहकाई हुई आग से, और ना ही मैं जहन्नुम से डरता हूं, वलाकिन वजदतो का अहलन लिल इबादा, मैं सिर्फ तेरी इबादत के लिए इसलिए आया हूं इस ठिठरे हुए बदन के साथ कि तू है ही इस काबिल कि तेरी इबादत की जाए। अब दिस इज द मकसद ऑफ तसव्वुफ, क्योंकि हर इल्म अपने मकसद, जो समरा है इल्म का, द रिजल्ट, अगर हमें वो नहीं पता होगा तो हम कभी भी उस इल्म की माहियत, उसका एसेंस हमें समझ नहीं आएगा। अब मेडिकल साइंस है, उसकी क्या, why do I become a doctor, why somebody wants to become a doctor today? Yeah, they want to make money, but in the past because they wanted to serve humanity, they wanted to fight against disease, they wanted to restore the health. अब इसी तरह ही हम जब तसव्वुफ को देखते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें तो आज तक ये भी क्लैरिटी नहीं है। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, मुफरिदल क़ल्ब, अपने दिल से किसी भी एक्शन के ऑब्जेक्टिव में से गैर अल्लाह को निकाल देना। फर्द से आए, कासिम भाई इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि लिटरेरी आदमी है, लिटरेचर के आदमी है। मुफरिदल क़ल्ब, कि अपने मेकिंग योर हार्ट अलोन, it should be in a state, कोई भी मैं एक्शन करता हूं तो it should be just only the God should be the object of my heart, क्योंकि जो हमारा फलसफा इखलाक है तसव्वुफ में, तो उसमें यही होता है कि there are lights and there are darknesses in the world, और ये जो मेरा दिल है, it's like a room with windows, and the light wants to enter but there is so much dust on the windows कि वो लाइट पेनिट्रेट ही नहीं करती, तो इसलिए वो तज़किया और तस्फिया का
تصور آتا ہے کہ وہ اپنی جو کھڑکیاں ہیں ان کے اوپر جو شیشے لگے ہوئے ہیں, جو زجاجہ ہے اس کے اوپر بہت مٹی ہے, اس کو تم صاف کرو تاکہ دا لائٹ شوڈ پینیٹریٹ. اور جو تصوف کی پوری ڈرائیو ہے وہ یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ ایسا روم ہے کہ جس میں the being of darkness want to occupy room and then the being of lights they want to occupy the room. مطلب ایک کمرہ ہے, ایک حجرہ عشق کہتا ہے صوفی اس کو, اس حجرہ عشق میں حوث اور حرص اور طمع اور لالچ اور انا یہ بھی چاہتی ہے کہ مجھے حصہ ملے, اور تقوی اور عبودیت اور توکل وہ بھی چاہتا ہے مجھے حصہ ملے. اب if you have made a perfect room and you just lock it and you never open it, you never air it, what will happen? It will become dusty, it will become dirty, and تھوڑے عرصے بعد اس میں کیڑے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. تو صوفی کہتے ہیں کہ اس کو ہوا لگواؤ. یہ میں آخر پہ بات کروں گا, جو رقائق اور حقائق کا فلسفہ ہے صوفی کا, اٹس ویری رومانٹک. اس کو ہوا لگواؤ, اس کے اندر دراڑیں آئیں تاکہ the light of God should penetrate and you should give it room to manifest itself. اب یہ تصوف کی بنیادی essential definition یہ ہو گئی کہ it's an inward attention towards God in a way کہ جس میں غیر اللہ شامل نہ ہو. اب اس کا پروسیس کیا ہے, because I have a little time today so I'm going to run through it quickly. اب اس کا پروسیس کیا ہے اور اس پروسیس کے سمرے کیا ہیں. This is something people have not done. ہمارے بزرگوں نے یہ سارا کام کر دیا ہوا ہے ہمارے لیے, ہم اس کو سٹرکچر نہیں دے پا رہے. تو میں نے سوچا کہ اس کی ایک ادنا سی کاوش ایک طالب علمانہ صحیح کی جائے کہ کم ریزلٹس ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیے جائیں. تو بیسیکلی اگر آپ تصوف کے ریزلٹس پر ریزلٹس ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں ایک مرشد چاہتا ہے اپنے مرید سے, وہ ہے زہادہ, عبادہ اور معرفہ. اور اس کے لیے 3 پروسیسز رن ہوتے ہیں, تخلیہ, تجلیہ. یہ آپ بس 6 ٹرمز اگر یاد کر لیں تو یو ول انڈرسٹینڈ دا ہول پروسیس اینڈ دا ہول اسٹرکچر آف تصوف. کہ سب سے پہلے ہے تخلیہ, یہ خے لام چھوٹی ہے, خالی کرنا, جسے ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں خالی کرنا, اپنے آپ سے خالی ہونا, emptying oneself, and this is the most difficult. اور جس طرح صوفی کہتے ہیں کہ تصوف کا پہلا قدم بھی اپنے آپ سے فنا ہونا ہے اور آخری منزل بھی اس کی اپنے آپ سے فنا ہونا ہے. اب یہ میں تخلیہ کیسے کروں؟ مصری صوفیاء کا ایک جملہ ہے, اب تو خیر وہ زبان زد عام ہو گیا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کو واچ آؤٹ ان انگلش, اور ہم کہتے ہیں یار دھیان کرو, تو مصری جو ہیں عربی میں وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ خلی بالک من نفسک, خلی بالک من نفسک. یہ صوفیاء کا جملہ ہے جو اب زبان زد عام ہوا ہے, معروف ہو گیا, عرف میں آ گیا. خلی بالک من نفسک, empty yourself of yourself, empty your mind of yourself. تصوف میں جو سب سے بڑی آبسٹیکل اور رکاوٹ ہے وہ میری انا ہے, میری میں ہے. And this is so difficult to get rid of. اور یہ وہ جہاد اکبر ہے جو ساری عمر ہمیں کرنا ہے, کیونکہ یہ جو میں ہے یہ آپ کو کچھ دیکھنے نہیں دیتی. چیزوں کی ریالٹی, چیزوں کے حقائق جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آتے. تو اس انا کو فنا کرنا, یہ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے تخلیہ, to empty oneself of oneself. اور it is not easy, it's very heartbreaking and it is very painful. رومی, مولانا روم نے مثنوی میں, غالباً یہ دوسرے دفتر میں کہانی ہے کہ ایک بندہ تھا تو وہ ایک یہ جو ٹیٹو بناتے ہیں, نقاش ہوتے ہیں, اس کے پاس گیا اور حمام تھا اور وہ نقاش تھا, وہ انک سے لے کر وہ نیڈل اور انک سے وہ ٹیٹوز بناتا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے کمر پر ٹیٹو بنا دو. تو اس نے کہا کیا بنانا ہے؟ اس نے کہا میں شیر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میرے اندر کتنی حوصلہ ہے اور کتنا بڑا دل ہے میرا اور کتنا میں جرری اور شجاعت سے بھرا ہوا ہوں. تو میرے کمر پر ایک بڑا سا شیر بنا دو. تو بیکاز ٹیٹوز ان تصوف میں انا کی ایک بہت بڑا سمبل ہے کہ یو وانٹ ٹو شو ادرز واٹ یو آر. تو اب وہ اس نے کہا کہ لیٹ جاؤ, وہ لیٹ گیا. تو وہ اس نے وہ انک لی اور نیڈل لی اور اس نے پوک کیا اس کو. تو اس کو ایک دم لگی, تو اس نے کہا کیا بنا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں
दुम बना रहा हूं। उसने कहा यार कोई एंगल ऐसा कर दे कि दुम नजर ही ना आए, दुम की क्या जरूरत है, रहने दे दुम। उसने कहा अच्छा। उसने दोबारा उसको वो नीडल मारी, प्रिक किया, तो उसने कहा कि अब क्या बना रहा है? तो उसने कहा कि मैं शेर की आंख बना रहा हूं। कहता है यार छोड़ दे शेर की आंख, आंखों के बगैर शेर बना। उसने कहा फिर इंक वो मारी नीडल, क्या बना रहा है? उसकी मेन है बड़ी, वो उसके हैं। तो उसने कहा यार मेन के बगैर बना दे, शेर वैसे तो होते हैं जिनकी मेन ना हो। उसने कहा ओके। उसने दोबारा वो नीडल उसको जब मारी तो उसने कहा अब क्या बना रहा है? तो उसने कहा कि यार मैं शेर की टांग बना रहा हूं। उसने कहा टांग के बगैर शेर बना दे। उसने वो नीडल वहां रखी। उसने कहा किबला ऐसा शेर तो अल्लाह ने भी नहीं बनाया। तो अगर अल्लाह भी ऐसा शेर नहीं बना सकता तो मैं कैसे? तो वहां पर मौलाना रूम बड़े खूबसूरत उनकी शायरी है, क्योंकि मेरा मौजू नहीं है वरना वो अशार भी मैं आपके सामने बयान करता, कि वो कहते हैं कि जो मेरे दौर के सूफी हैं हाल इस बंदे की है who wants to get a tattoo, कि they don't want any pain, they don't want any suffering, वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि लोग उनको सूफी समझें। तो वो कहते हैं कि जिस तरह सुई चबोए बगैर शेर का टैटू नहीं बनता, तो तुम्हारे दिल में अल्लाह का नक्श कैसे बन जाए अगर तुम्हें तकलीफ से इतनी बेपरवाही। और यही हमारे अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं देखता हूं और मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि मैं हर एक पर तनकीद करता हूं अपने इर्द गिर्द, एक नकाद की, I'm a constant critic of everyone around me and I want to improve all of them. I want to improve them. Well, the logical thing is that I am with myself 24/7. सबसे ज्यादा जो एक्सेस है मुझे वो तो अपने आप के साथ है ना, तो why don't I start with myself? और ये हमारी जो रवायत बिगड़ी है उसकी सबसे बुनियादी वजह यही सेल्फ राइचियसनेस है, ये मैं है, ये अना है कि मैं दूसरों की इस्लाह की इतनी फिक्र करता हूं कि अपनी इस्लाह से बिल्कुल बेखबर हो चुका हूं। And if you will look at Islam in the last 200 years, so that is our major issue. इसलिए सूफिया ने तखलिया को बुनियाद बनाया। The first process that you have to run is तखलिया। और ये तखलिया ही था ना। अब इमाम मालिक जिनकी मैंने आपको बात की, अब इतना बड़ा आदमी है और जब इनके पास कोई फतवा लेने आता था फिक में, ये चार लोग बहुत बड़े हैं, आज का कोई भी ज्यूरिस्ट इनके लेवल तो बहुत दूर की बात है, इनकी जूतियां उठाने के काबिल नहीं है हम लोग। हमें तो सनद वाले लोग हैं ना, लेकिन इल्म वाले लोग ये थे। तो इमाम मालिक जो हैं वो जब उनसे कोई कहता था ना कि मुझे फतवा दो, तो इन्होंने फतवा का नाम रखा हुआ था अपने इल्म में नाजिला। नाजिला इज मुसीबत। अब ये तखलिया आप देखें, मैं एक आलिम का तखलिया आपको बता रहा हूं। हम तो मतलब वो मैं कहता हूं कि वो हम वही लोग हैं जो वो टैटू बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तसव्वुफ का अपनी कमरों पर और सुई चुभने पर बहुत शोर मचाते हैं, तो हम जैसे सूडो सूफी बनेंगे। तो ये अब इमाम मालिक है और इतना बड़ा आलिम है, और जब भी कोई आता था तो कहते थे ओ हो अहले नाज़िला आ गया ये तो मुसीबत वाला आ गया। और जब भी वो कहते थे कि हमें कोई फतवा दें तो उसके ऊपर वो एक ही जुमला उनका स्टैंडर्ड था, वो कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब जस्ट लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ दिस गाय। और इनके अपने शागिर्द ने किताब लिखी है इनके ऊपर, और वो कहते हैं कि एक दफा हम खाना काबा से निकल रहे थे तवाफ करके और लोगों की लाइन खड़ी हो गई, 10,000 बंदा लाइन में खड़ा हो गया कि इमाम मालिक आए हैं और वो उनसे ना फतवा लेने के लिए। कहते हैं अब मेरे पास नोटबुक थी एंड आई यूज्ड टू, मेरा ड्यूरी स्क्राइब था मैं, और मेरा काम ही यही था कि जो जो फतवे लोग पूछते थे वो लिखता था और फिर वो जवाब जो देते थे वो लिखता था। अब कहते हैं वो लोग सवाल कर ही जा रहे हैं और आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस he says la adri to 96, मुझे नहीं पता, I don't know, because you know it। क्यों नाजला कह रहे हैं ये फतवे को? आज का आलिम जो है, हम तो खुद क्योंकि आलिम प्रोड्यूस करते हैं, मदरसा है, तो आज के आलिम को ये सोचना चाहिए कि जब वो फतवा देता है तो what he is saying is कि I think God would judge it like this। अल्लाह की राय, अल्लाह का उस मामले में जो व्यू पॉइंट है वो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो, एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योंकि हमारे अंदर ये खली बालक में नफ्सिक है ही नहीं,
تو جتنے مرضی فتوے لکھوانے ہیں آپ، چاہے ٹی وی پر مجھ سے دیتے رہیں فتوے، میں آپ کو بغیر، بیکاز فتوا از اے ویری سبجیکٹو، اٹس اے ویری پرسنل تھنگ، دے آر ناٹ جنرل تھنگس. ہر آدمی کے حال کے مطابق اس کا جو فتویٰ ہے وہ فرق ہوگا. جس طرح ایک بڑے معروف ہمارے ایک فقی گزرے ہیں مراکش کے، اور ان سے کسی نے پوچھا، وہ ایک آدمی تھا وہ چرس کی علت میں مبتلا تھا، تو اس نے ان سے پوچھا کہ جب میں چرس پیتا ہوں تو مؤذن اذان دیتا ہے تو کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا پڑھ لیا کر. تو تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نماز جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے دوست باہر سے آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں آجا چرس آ گئی ہے پی لے. تو انہوں نے کہا نہیں پی سکتا. تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو دونوں ایک ہی عمل ہیں، ایک چرس پینا ہے اور ایک نماز ہے، ایک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی لے اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پی سکتے. انہوں نے کہا ایک کفر سے اسلام کی طرف آنا چاہ رہا ہے اور ایک اسلام سے کفر کی طرف جانا چاہ رہا ہے. تو یہ ہمارے فقہا تھے جن کو واقعی فقیہ کہنا مطلب فقہ کی عزت ہے. اب یہ امام مالک ہیں، امام نووی اتنا بڑا آدمی ہے، ہمارے فقہا میں بہت اور حدیث میں بہت بڑا بندہ ہے، جن کی آپ احادیث کی کتاب پڑھتے ہیں جس میں ساری احادیث قدسی انہوں نے اکٹھی کی ہیں. اب امام نووی سے جب کوئی فتویٰ مانگنے آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یار میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، فلاں عالم کے پاس جا. اور یہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اگلے عالم کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتا کہ یار مجھ سے بڑا ایک اور عالم ہے، اور آخر ہوتے ہوتے پورے شہر سے پھر کے امام نووی کے پاس دوبارہ وہ بندہ آ جاتا تھا. So this is تخلیہ. This is emptying yourself of yourself, not thinking big about yourself. اور جب آپ میں، اور ویسے بھی جس طرح ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھرے ہوئے برتن میں تو کوئی کچھ نہیں ڈالتا. ایک بڑی معروف ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی ایک صوفی کے پاس گیا کہ جی میں نے آپ سے علم حاصل کرنا ہے. تو وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی پہلے کہیں پڑھے شڑے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں فلاں ملک میں گیا، وہاں سے مجھے شیخ الحدیث کی سند ملی، پھر فلاں ملک میں گیا وہاں سے مجھے شیخ التفسیر کی سند ملی، پھر فلاں ملک میں گیا مجھے فقہ کی سند ملی. وہ اپنے وہ 15-20 جب اس نے ڈگریز گنوا دی تو انہوں نے کہا جی اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بھی مجھے کچھ دے دیں. اب یہ تخلیہ نہیں ہے نا، یو آلریڈی ہیو سو مچ. تو انہوں نے کہا کہ پہلے قہوہ پی لو. تو انہوں نے وہ قہوہ دانی تھی اس سے وہ پیالہ بھرنا شروع کر دیا. And he started pouring and pouring and pouring. اور وہ بالکل لبالب جب بھر گیا تو وہ لڑکا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہذا اکثر، بہت ہو گیا، بند کریں. وہ پھر انہوں نے جب پور کیا تو اس نے کہا کہ ہذا کوثر، اب تو باہر نکل رہا ہے، کیا کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار تیرے لیے قہوہ ڈال رہا ہوں، تو ایک قہوہ پی. تو وہ اس نے کہا کہ قبلہ بات یہ ہے کہ اس پیالے میں گنجائش ہی نہیں ہے، آپ جتنا قہوہ ڈالو گے یہ باہر نکلے گا، قہوہ بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا. تو انہوں نے کہا دس از ایگزیکٹلی the point I want to put across. تو پہلے ہی اتنا بھرا ہوا ہے کہ اگر میں کچھ بھی تیرے اندر ڈالوں گا تو تیرا بھی وقت ضائع ہوگا اور میرا قہوے کا بھی نقصان ہوگا. تو میاں خدا حافظ. تو سب سے پہلا ہے تخلیہ، اور اس تخلیہ کا جو نتیجہ ہے وہ ہے زہادہ، جس کو ہم عام اپنی زبان میں زاہد کہتے ہیں. اس کو انگریزی میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایبسٹیننس، which is actually not very true, it's not very good. بہت بڑے بڑے ٹرانسلیٹرز نے اس کو یہی ٹرانسلیٹ کیا. the better word would be detachment. کیونکہ زہادہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو چھوڑ دو، it's not زہد کہ آپ نے چھوڑ تو دیا ہے پر اب آپ ہائے ہائے کر رہے ہو اور آپ لوگوں کو واقعہ سنا رہے ہو، یار میں تو بڑا پارٹی کرتا تھا، میں تو بڑی موج مستی کرتا تھا، اللہ کے لیے میں نے یہ سب کچھ ترک کر دیا. دس از ناٹ زہد، دس از ناٹ زہادہ. زہادہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ایون فیل دیٹ یو ہیو لیفٹ سم تھنگ. یہ زہد ہے، بیکمنگ ڈیٹیچڈ فرام سم تھنگ. اب جب تخلیہ ہوگا تو اس کا جو ریزلٹ آپ کو ملے گا، یو ول بیکم ڈیٹیچڈ. بیکاز اب آپ چیزوں کو ان کی حقیقی معنویت میں، کیونکہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ صورت کا دین نہیں ہے، یہ معنی کا دین ہے. یہ روایت ہماری معنی کی روایت ہے، صورت کی روایت نہیں ہے. ہم نے اس کو کوشش کر کے پچھلے 300-400 سال میں اس کو صورت کی طرف لے آئے ہیں. حقیقتاً یہ اٹس اے ٹریڈیشن آف میننگ. اب تخلیہ اگر آپ نے کر لیا اور یو ہیو ایمپٹیڈ یور سیلف، تو اس کا جو نتیجہ ہوگا یو ول become detached.
اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے تحلیہ. یہ حلی سے ہے, ہے لام چھوٹی ہے, حلی از ٹو پور سم تھنگ ان, ٹو اڈورن ون سیلف وتھ سم تھنگ. اور تخلقوا باخلاق اللہ. اف یو آر ناٹ ایمپٹی, جس طرح ابن العربی کہتے ہیں کہ اگر تو خالی نہیں ہے تو اللہ کی صفات تیرے اندر کہاں سے آئیں گی؟ تیرے اندر تو فرنیچر ہی اتنا زیادہ ہے, پہلے اپنی انا کا, اپنے معاشرے کے تعصبات کا, اتنی زیادہ تیرے اندر باعث ہے کہ یہاں پر اللہ کا علم کیسے آئے گا؟ تو پہلے تخلیہ کر, وہ تجھے زہد دے گا, یو ول بیکم ڈیٹیچڈ. اور پھر تحلیہ کر, ناؤ ٹرائی ٹو ایزیوم دا ڈیوائن ٹریٹس, اور اس کا ریزلٹ ہوگا عبادہ. مطلب یہ عبادہ ناٹ ان دا مینر آف پریئنگ اور سم تھنگ, اٹس ان دا مینر آف عبودیت. مطلب you will be adorned and you will be regarded in the eyes of the God as a true slave when you will have his qualities. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری پوری روایت میں یہ تمام جو ہماری صفات ہیں یہ اللہ کے سوا اور کوئی سورس نہیں ہے ہمارے پاس ان صفات کا. تو پہلا تخلیہ, اس کے بعد تحلیہ. اور جب آپ تخلیہ کر لو گے تو اس کا رزلٹ ہے زہادہ, آپ ڈیٹیچمنٹ کی طرف آؤ گے, کیونکہ ڈیٹیچمنٹ بھی اٹس اے ٹرکی ٹرم ٹو انڈرسٹینڈ. بلکہ مجھے ایک حضرت عمر کا واقعہ یاد آ گیا. حضرت عمر, کیا بات ہے, مطلب ڈیڈکٹیو ریزننگ میں ہی از جسٹ آسم. کہ وہ کسی نے کچھ لوگ تھے اور وہ ایران سے چلے, نئے نئے مسلمان تھے, انہوں نے بغیر سر و سامان کے حج کے لیے آ گئے. حضرت عمر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے, خلیفہ تھے اس وقت. تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اور بھوک سے ان کی بری حالت ہے, اور جو بھی کھانا کھا رہے ہیں وہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, اور they have nothing. تو حضرت عمر ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن المتوکلون. بڑے فخر سے کہا. یہ توکل کا فخر بھی بہت برا ہے. نحن المتوکلون, ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنا تمام اللہ کے سپرد کر دیا, ہم توکل والے لوگ ہیں. نحن المتوکلون. تو حضرت عمر مسکرائے اور کہنے لگے بل انتم متعقلون, لیکن تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے تم بھوکے ہو اینڈ یو نیڈ فوڈ. So زہادہ is just not freeing yourself of something, but it's a detachment. It's a very psychological and emotional process that you have to run. اور اس کی جو پروسیس کا نام ہے وہ تخلیہ ہے, اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ زہادہ ہے. اس کے بعد تحلیہ, to infuse yourself with good attributes. جب آپ خالی ہو گئے ہو تو اب آپ کے اندر اسپیس کریٹ ہو گئی ہے آپ کے اس حجرہ عشق میں کہ اس میں اچھی کوالٹیز آ جائیں. اور جب یہ کوالٹیز آپ کے اندر آئیں گی تو آپ عبودیت کا جوہر آپ کے اندر پیدا ہوگا, اور عبادہ آپ کو سمجھ آنا شروع, آپ ایک ٹرو معنی میں you will become a worshipper. اور اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے تجلیہ, is from جلی. ہم سب اردو میں تجلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, the epiphanies, the manifestations. اور مطلب اللہ تعالیٰ اب وہ علم جو ہے وہ ڈائریکٹلی منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے بندے کے اوپر. حقائق جو ہیں وہ آشکارا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آتا ہے معرفہ. Now you get to know God. Now, اور ان کا آپس میں بڑا خوبصورت ربط ابن العربی میں اور غزالی میں آپ کو ملے گا. میں ان سب کو سم اپ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں لازم و ملزوم ہیں. اگر تم زاہد نہیں ہو تو تم عابد بھی نہیں ہو سکتے اور تم عارف بھی نہیں ہو سکتے. اگر عارف نہیں ہو تو تم عابد بھی نہیں ہو سکتے, زاہد بھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر تم عابد ہو تو اور زاہد نہیں ہو اور عارف نہیں ہو تو تمہاری عبادت ناقابل قبول ہے. It's a very it seems complex but it's very simple. کہ اگر I am not detached, اگر میں نے عابد بننا ہے تو عابد بننے کے لیے I need focus on Allah. And if I'm not detached, اگر نماز میں کھڑے ہوئے میں اپنی بزنس ڈیلز کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے ساتھ والا تیز نماز پڑھ رہا ہے یا سلو پڑھ رہا ہے, if I'm not detached from my environment, how will I worship? تو اگر آپ نے عابد بھی بننا ہے تو you need this detachment and you need معرفہ. کس کی عبادت کر رہے ہو؟ Even if you don't even know کہ معبود کون ہے تو آپ کی عبادت تو رائے گاں جائے گی. اسی طرح اگر ڈیٹیچمنٹ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اندر زہادہ پیدا ہو تو اس میں آپ کو معرفت کی ضرورت ہے کہ یو شوڈ پلیس تھنگز ان دیئر پراپر آرڈر. کہ ایک چیز کو جو ویلیو ٹیگ میں کر رہا ہوں یہ چیز اس قابل بھی ہے کہ اس کو یہ ویلیو دی جائے یا نہیں. اینڈ آف کورس یو نیڈ عبودیت.
اسی طرح اگر معرفت آپ کو چاہیے اور آپ جس اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، اگر اس نے کہہ دیا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو، اینڈ یو کین ناٹ ایون ڈیٹیچ یور سیلف فرام دا ورلڈ اراؤنڈ یو، تو کہاں کی معرفت بھائی؟ پھر تو یہ جدید صوفی ٹائپ ہی کوئی چیز بنے گی، اس کا ہماری روایت کی صوفی سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ ساری انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. اب بنیادی سٹرکچر کیا بنا؟ تخلیہ، تحلیہ، تجلیہ، اور ان کے ریزلٹس کیا بنے؟ زہادہ، عبادہ اور معرفہ. اب یہ 40 منٹ ہو گئے مجھے یہ بات کرتے ہو، حضرت علی نے یہ ساری بات 30 سیکنڈ میں کر دی. جو میں پہلے سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ باب العلم ہم تب تک نہیں شعوری طور پر ان کو سمجھ سکتے جب تک ہمیں یہ نہ اندازہ ہو کہ اسینشیل ڈیفینیشنز پر جانا کتنا مشکل ہے. اب یہ پورا جو پروسیس ہے ایک تصوف کو سمجھانے کا، جو اسینشیل ڈیفینیشن کہ صدق التوجہ الی اللہ، کہ ایک خلوص ہونا، کہ اٹینشن، the focus towards God should be other than God، اس کے اندر کوئی شمولیت نہیں ہونی چاہیے. اب آپ ایک عالم سے کہو گے تو وہ اس بات کو نہیں، اس کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں. اس کے لیے پیراڈائز اور ہیل، these are the two motivators، and اور of course وہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے، لیکن جو عارف کا مسئلہ ہے وہ بھی اب میں عرض کر دوں، تھوڑا سا ٹائم تو تھوڑا سا رہ گیا ہے لیکن وہ میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ عارف علم سے اس کی تمکین نہیں ہوتی، اس کی تسکین نہیں ہوتی، اس کو شہود چاہیے. He doesn't just want to know, he wants to see. He wants to witness. تو آپ کا جو علم الاخلاق اور علم سے عرفان کا سفر ہے وہ یہی ہے. یہ this is the main departure، کہ عام آدمی کے لیے وہ علم کافی ہے، اس کے لیے یہ باتیں کرنا کافی ہے. No، جو عارف ہے he wants to see، he wants to witness، he wants to be the part of the whole thing. اب جب یہ پروسیس آپ نے رن کر لیا، تخلیہ، تحلیہ، تجلیہ، اور اس کے آپ کو 3 ریزلٹس مل گئے ہیں، زہادہ مل گیا، عبادہ مل گیا اور معرفہ مل گیا. اب اس سب کو جو میں نے اتنی دیر لگا کے شاید میں نے ابھی اس کا اسکریچ کیا سرفیس، حضرت علی نے ایک جملے میں بیان کر دی، جس کا ایک جز میں نے اپنے اس میں بیان کیا تھا. اینڈ ناؤ ٹرائی ٹو، اب اس کا حظ لینے کی کوشش کریں، جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں ہون چس لے. How great this man is, how good he is in essential definitions. کہ وہ کہتے ہیں کہ من عرف الدنیا تزہد، جو دنیا کو پہچان جائے he detaches from it، total detachment، اس کا کچھ نہیں کرنے کا دنیا کے لیے. من عرف الدنیا تزہد، من عرف نفسہ تجرد، اور جو اپنے آپ کو پہچان جائے وہ اپنے آپ کو اکھیڑ کے باہر پھینک دیتا ہے. he goes into abstraction. وہ جو تعصبات ہیں، جو معاشرے کی ٹریننگ ہے، جو آئیڈینٹی ہے، جو انا ہے، جو میں ہے، سب کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ من عرف الناس تفرد، اور جو لوگوں کو پہچان جائے he becomes alone، not lonely. It's a very particular term he is using. تفرد مطلب there is a difference between being lonely and being alone. Being alone is awesome. It's very satisfying. Being lonely is a curse. تو یہ مولا کا کمال ہے کہ جو عربی دان ہیں وہ اش کر اٹھتے ہیں. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ علی کو اولیاء کا امام ماننے کے لیے صرف آپ ان کی 2-4 باتیں پڑھ لیں اور اس کو لسانی اعتبار سے سمجھ جائیں تو کافی ہے. من عرف الدنیا تزہد، جو دنیا کو پہچان جاتا ہے he gets detaches from the world. من عرف الناس تفرد، جو لوگوں کو پہچان جاتا ہے وہ لوگوں سے he becomes alone. من عرف نفسہ تجرد، اور جو اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے آپ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا ہے. من عرف اللہ توحد، اور جو اللہ کو پہچان جائے he starts abstracting، he starts seeing universals in particulars، وہ he makes everything one. اب یہ ایک جملہ ہے، اور اگر پورا تصوف آپ کو ایک جملے میں چاہیے as an essential process، as a definition of the essential process of tasawwuf، this is it. آپ کو اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹائم تو ہو گیا ہے، 4-5 منٹ اور کر لوں کیونکہ بات پھر جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی. 10 منٹ یا 5-6 منٹ چلیں. تو اب if you understand what tasawwuf is and you understand what ilm is and you put these two together،
So then you understand what babul ilm is. کیونکہ علم جو ہے اسلام میں کوئی گری ہوئی چیز نہیں ہے. یہ بھی ہمارا ایک قرض ہے ماڈرن صوفیز کا کہ وہ علم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ فرض عین ہے علم. اور بلکہ یہاں تک حضور نے موٹیویٹ کرنے کے لیے فرما دیا لکل شیء طریق. ہر طرف جانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہے. وہ طریق الجنہ العلم. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے علم. تو اگر اب یہاں پر میں وہی حدیث دوبارہ لے آتا ہوں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں. یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہر جگہ جانے کا کوئی راستہ ہے, کوئی طریق ہے, اگر جنت تک آنا ہے تو علم طریقہ ہے. اور فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم. سو جنت جس کی آپ کو تلاش ہے وہ تو ذات محمد ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی انڈکٹیو ریزننگ اگر آپ رن کر لیں, تھوڑے سے آپ کانٹ کے تھوڑی دیر کے لیے مرید بن جائیں 2 سیکنڈ کے لیے, تو انڈکٹیو ریزننگ میں آپ کو سمجھ جائے گی کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, اور علم وہ راستہ ہے جو جنت تک لے جاتا ہے. تو جو منزل ہے آپ کی which you call paradise in the earth is actually the proximity of the prophet on the day of judgment. اور اگر وہاں تک جانا ہے تو جو باب ہے وہ علی ہے. It's very simple. It's very simple. Probably 99% of the scholars will disagree with me completely here. لیکن اگر آپ ان 2 احادیث کو آپس میں ملا لو, اور جو ابھی تک میں علم تصوف کے حوالے سے بات کری جا رہا ہوں ان کو آپ ساتھ کر لو, تو آپ کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے اب میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں کہ تصوف میں there are 2 broad chapters, رقائق and حقائق. رقائق, riq. What is riq in Arabic? In the modern Arabic it's conflicts. رقائق are conflicts. Riq is something that breaks your heart. وہ چیز جو آپ کا دل توڑ دے, حجرہ عشق کی دیوار میں شگاف آ جائے. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ جب تک دل نہیں ٹوٹے گا, مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب تک نہیں ٹوٹے گا اللہ کا نور کیسے تمہارے اندر آئے گا. تو رقائق کی ضرورت کیوں ہے؟ Why do we need to remember Karbala? Why do we need to remember all the jamali ahadith of the Prophet, jamali ayat of the Quran, کہ وہ رخ نہ ڈالیں میرے دل. اس کی دیوار اتنی پکی ہو گئی ہے, اس کی سینسٹیوٹی اس قدر. تو اب رقائق کی ضرورت کیوں ہے؟ Why do we need poetry? Why do we go for romantic things in Sufism? These are the things which break my heart. اور جب میرا دل ٹوٹتا ہے تو حقائق خدا اپنا راستہ بناتے ہیں. The light of God penetrates through the windows into my heart. اور پھر وہ علم کا سفر شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم عرفان کہتے ہیں یا معرفہ کہتے ہیں. تو حضرت علی نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. اور اب علم تصوف میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر یہ سمجھ آ گئی ہے بات, تو اب اگلا راستہ کل کا سیشن ول بی اونلی امام حسین. اور میں ان کی شاعری, بی بی زینب کی شاعری اور ان کے سینٹیمنٹس اور جو کانسیپٹ آف بیوٹی ان اسلام, جمال کا باب کھولنا چاہتا ہوں کربلا کے تناظر میں. تو امید ہے کہ آج اتنا مشکل نہیں تھا, مسلمانوں کی طبیعت پر اتنا گہرا نہیں گزرا ہوگا. اس کو میں نے اس سے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا تھا. میں نے کوئی بھی ایک پروسیس کو, ابھی کمپلیکیٹڈ پروسیس کو چھیڑا ہی نہیں اسی لیے. تو ایک صرف بات ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے, آج کل کے جو مرشد بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو آپ خود بھی ٹریننگ لیجئے اور لوگوں کو بھی ٹریننگ دیجئے حال پہچاننے کی. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم we cannot differentiate between a psychotic experience and a spiritual experience. They are 2 entirely different things. اور کیونکہ میں تصوف سے خود بھی تعلق ہے اور خانقاہ سے بھی, تو آئی سی کے مشائخ جو ہیں وہ ذکر اذکار دے رہے ہیں اور حال ان کے مریدین کا وہ ہے کہ it's just like selling guns to terrorists. Please don't do that. پہلے ان کو مطلب ہمارا جو ایک انڈکٹیو ڈیڈکٹیو ریزننگ میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائم وی مس دی فارسٹ آف دی ٹریز
and sometime we miss the trees for the forest. The both processes have to run. इसलिए मैंने ये होलिस्टिक इल्म और तसव्वुफ के ऊपर बात की है. अब हमें 2.5 घंटे हो गए बात करते हुए. अब मैं इजाजत चाहूंगा और कल इंशाल्लाह हम इब्न बाबुल इल्म की जमालियात के पहलू से करबला को देखने की कोशिश करेंगे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद. मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया जिस पर हम ख़त्म करते हैं कि यही शेख हरम है जो चुरा के बेच खाता है, गिली में बूज़रो दलके उवैसो चादर ज़हरा. आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. कल शाम 7:30 बजे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा और एहतियात कीजिएगा. खुदा हाफिज़.